بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک ایسے فقیر تھا جو بھیک میں ایک اشرفی لینے کے بعد ایک تھپڑ کھانے کی ضد ضرور کرتا تھا۔ اگر اس کو بھیک کے ساتھ تھپڑ نہیں مارا جاتا تو فقیر اس اشرفی کو بھی قبول کرنے کی معذرت کر لیتا۔ خلیفہ ہارون رشید اور ان کا وزیر بغداد کی گلیوں میں دبے ایسے گھوم رہے تھے کہ پاس سے گزرنے والی گلی کے نکڑ پر ایک درد مندانہ آواز ان دونوں کے کانوں تک پہنچ ہی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کا وزیر حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں احباب نے آواز کا تعاقب کیا اور آخر کار فقیر تک پہنچ ہی گئے۔ فقیر کو سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے۔ فقیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کے نام پر مانگنے کی صدا لگائی۔ خلیفہ ہارون الرشید فقیر کو ایک اشرفی دینے کے بعد واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ فقیر بول اٹھا، مجھے ایک تھپڑ مارو۔ خلیفہ اور وزیر ابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اندھا فقیر دوبارہ بولا، بھائی آپ نے مجھے بھیک میں ایک اشرفی دی، اب اسی لیے مجھے ایک تھپڑ مارو ورنہ اپنی اشرفی واپس لے لو۔ خلیفہ ہارون نے اندھے فقیر کو بڑی محبت پیار سے سمجھایا، بھائی آپ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے بھیک دی، میں نے آپ کو بے قصور تھپڑ کیوں ماروں؟ یہ آپ کا کیسا تقاضا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے؟ یہ کہہ کر خلیفہ چلنے لگا تو اندھے فقیر نے اشرفی کو خلیفہ کے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، تھپڑ نہیں مارنا تو اپنی اشرفی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ خلیفہ نے اشرفی زمین سے اٹھائی اور فقیر کی ہتھیلی پر رکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہلکا سا تھپڑ فقیر کے منہ پر دے مارا اور چل دیا۔ 2-3 قدم بھرنے کے بعد خلیفہ رکا۔ خلیفہ کے دل میں تجسس ہوا کہ بھیک کے بعد تھپڑ، اس بات میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، آپ جائیں اور فقیر سے کہیں کہ آپ کو دی گئی اشرفی خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہے اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلا دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے کہ ادھر اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، اے فقیر، آپ کے رات والے واقعے نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا، اب آپ کھل کر بتائیں، بھیک مانگنے کے بعد تھپڑ کھانے کا کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے کہا، حضور، میرا اصل نام عبداللہ اور میں بغداد ہی کا رہائشی ہوں۔ میرے والد نے میرے سکون آرام کے لیے بڑی محنت سے دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں جوانی میں گزار دی۔ اتنی بڑی باپ کی کمائی ہوئی دولت کی ڈھیری کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات مانتے ہوئے 2 اونٹ خرید لیے، ان کی خوب خدمت کرتا، ان کا کھانا پینا سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب نے مجھے اندھیروں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر روشنی میں کھڑا کر دیا تھا۔ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے سامان کو تجارت کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کو کافی وسیع کر دیا تھا۔
آخر ایک دن میں نے ایک تاجر کا مال بصرہ پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر راستے میں ہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو گھاس چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے مجھے ایک مسافر اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر مجھ سے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور اپنی کھانے میں سے بھی شریک کر لیا۔ اس کا حولیہ دیکھنے پر درویش جیسا لگتا تھا۔ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگا، میں یہاں قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑوں میں ایک غار کے اندر بہت قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اتنا خزانہ کہ تم صرف چند اونٹوں پر ہی لاد دو تو تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہو سکے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے حامی بھر لی۔ درویش نے خزانے تک لے جانے کی شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی، جو میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک درہ نما جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائٹ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے کوئی پاؤڈر نما چیز نکال کر جو ہی آگ پر پھینکی، آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک یقین میں اور لالچ مزید طویل پکڑ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا، مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل دیا۔ تھوڑی دور آیا تو میرے اندر کے لالچ نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی۔ وہ بوڑھا درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا؟ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کو راستے میں پکڑ لیا۔ نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ میں نے ان اونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے۔ آپ ٹھہرے درویش، ان اونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ اس لیے آپ اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجیے۔ درویش نے خاموشی سے اونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبیا بچی ہے، کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا تو اس ڈبیا کو ساتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ میں نے جب درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا، سب سے قیمتی تو یہی ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور درویش کی گردن پر رکھ کر اس ڈبیا کو چھین لیا۔ درویش سے پوچھنے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرما ہے، جیسے ہی آنکھ میں لگانے پر زمین کے نیچے کے خزانے نظر آ جائیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھ میں سرما ڈلوایا۔ سرما ڈالنے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں نے خوشی کے مارے چیخیں مارنے لگا۔ اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میری لالچ اب بھی نہ تھمی۔ میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈلوانے کی ضد پکڑ لی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اس نوبت آ پہنچا ہوں کہ اب میں اندھا ہو گیا ہوں۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔